اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے اور میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ جی ہاں، گزشتہ کل ممبئی کے حج ہاؤس میں جمعیت علماء مہاراشٹرا ارشد مدنی کا انتخابی اجلاس عمل میں آیا اور دہلی سے مشاہد، بطور مشاہد کے باقاعدہ حضرت مولانا مفتی سید معصوم ثاقب صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء ہند اور مفتی عبدالرازق صاحب مظاہری ناظم اعلیٰ جمعیت علماء صوبہ دہلی نے بطور مشاہد کے شرکت فرمائی۔ یہ اجلاس بے انتہا کامیاب رہا۔ معمولی، اب ظاہر بات ہے اتنے بڑے اسٹیٹ کا الیکشن ہے، انتخاب ہے، لیکن معمولی شور و غل ہونے کے باوجود یہ اجلاس کامیابی سے ہمکنار رہا اور بہت ہی متحرک، بڑے فعال حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، جو اب تک جمعیت علماء کے جنرل سیکرٹری تھے مہاراشٹر کے، انہیں با اتفاق رائے مہاراشٹر کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی نے باقاعدہ سیکرٹری رپورٹ کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا، جس میں بطور خاص سال گزشتہ جمعیت علماء مہاراشٹر کی 2 عظیم بزرگ شخصیات حضرت مولانا مستقیم احسن اعظمی سابق صدر جمعیت علماء مہاراشٹر اور الحاج گلزار اعظمی سابق سیکرٹری قانونی امداد کمیٹی کو یاد کیا گیا اور ان کے سانحہ وفات کو جمعیت علماء کا عظیم خسارہ قرار دیا گیا۔ تاہم اس عزم کا اظہار بھی کیا گیا کہ جمعیت علماء کا یہ قافلہ ان دونوں بزرگوں کے سایہ عاطفت سے محروم ہونے کے باوجود بھی ملت اسلامیہ کی خدمت میں حسب دستور سرگرم عمل ہے۔ اس اجلاس میں اس موقع پر باقاعدہ 4 نائب صدور منتخب کیے گئے، 4 نائبین صدر، جس میں ممبئی اور اطراف سے مولانا محمد عارف عمری صاحب، ایسے ہی مغربی مہاراشٹر سے حضرت قاری محمد ادریس انصاری صاحب، اور خاندیش اور ودربھ یعنی ناگپور سے لے کر ناسک کے پٹے تک اس علاقے سے مفتی محمد ہارون ندوی یعنی میں خود اللہ کے شکر کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی تنظیم کا پورے مہاراشٹر کا نائب صدر اپادھیش مجھ پر اعتماد کیا گیا اور مجھے نائب صدر بنایا گیا۔ میں سب سے پہلے رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت دے، ہمت دے اور میں اس عہدے کو سنبھال پاؤں۔ مولانا اشتیاق صاحب قاسمی کو خازن اور قاری محمد یونس چودھری معاون خازن منتخب کیے گئے۔ اس انتخابی اجلاس میں ریاست مہاراشٹر کے 34 اضلاع کے اراکین مجلس منتظمہ نے شرکت کی۔ اس طرح میں صوبہ مہاراشٹر کے ارکان مجلس منتظمہ کی تعداد تقریباً 2275 تھی، جن میں 10 ممبران ایسے ہیں جو بذریعے کاپ منتخب کیے جاتے ہیں۔ مفتی معصوم ثاقب صاحب کی دعا پر یہ انتخابی اجلاس کا اختتام عمل میں آیا۔ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت دیوبند سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دیوبند غازی آباد کے ڈاسنا مندر کا خبیث شیطان پجاری یتی نرسنگ انند
اس نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نازیبہ کلمات کہے، اور پھر اس کے بعد اتر پردیش کی پولیس حرکت میں آئی، کیونکہ ظاہر بات ہے اس نے ایسی بات کہی ہے جس کو کوئی بھی ادنا سے ادنا مسلمان کسی حال برداشت نہیں کرے گا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ بھگوا آتنکوادیوں کے حوصلے اتنے بلند ہو چکے ہیں کہ اب دیوبند کا مدرسہ جلانے کی دھمکی بھی دی گئی۔ جمعیت علماء کی جانب سے اس معاملے میں دیوبند کوتوالی میں مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ جمعیت علماء یوتھ کلب کے ضلع کنوینر محمود الرحمان کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، یعنی خاص طور سے اس شیطان یتی نرسنگا نن کے خلاف، اور جمعیت علماء کی پوری ٹیم نے اس پر زبردست انداز میں احتجاج کیا۔ ناظرین، ممبئی کے چیمبور علاقے سے بڑی بھیانک خبر آ رہی ہے کہ آگ اتنی خطرناک لگی کہ 7 افراد کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے افسوس کا اظہار کیا اور 35 لاکھ روپے کی مالی مدد کا اعلان بھی کیا ہے۔ میٹر باکس میں شارٹ سرکٹ سے یہ آگ لگی ہے۔ صبح آگ لگنے کے اس خطرناک حادثے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 7 افراد اس وقت دم توڑ گئے، ہلاک ہو گئے جب چیمبور ایسٹ کی سدھارتھ کالونی میں ایک دکان اور اس سے ملحق رہائشی جگہ میں آگ لگ گئی۔ صبح 5:20 پر لگنے والی آگ نے باقاعدہ 7 لوگوں کی جان لے لی ہے۔ ناظرین، گوا میں RSS کے ایک لیڈر نے شیطانی حرکت کی، اور یہ RSS ہے، BJP ہے، اور پھر BJP اپنے پالتوؤں کو جیسے بجرنگ دل ہے، وشو ہندو پریشد ہے، ان کو اس وقت ماحول خراب کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ تو RSS کے ایک شیطان لیڈر نے اشتعال انگیزی کی، جس کی وجہ سے گوا میں بھی ماحول خراب ہو گیا، جبکہ گوا بڑا شانت اسٹیٹ ہے۔ کیتھولک مشنری سینٹ فرانسس کے بارے میں تضحیک آمیز تبصرہ کرنے پر عیسائی مشتعل ہو گئے، عیسائی بھائی کرسچن بھائی بھڑک گئے، سڑک پر اتر کر انہوں نے احتجاج کیا اور سابق سنگ سربراہ یعنی RSS کے ایکس لیڈر کی گرفتاری کا انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ RSS کے اس کمبخت شیطانی لیڈر نے کیتھولک مشنری سینٹ فرانسس کے بارے میں تضحیک آمیز یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں تبصرہ کیا، جس پر عیسائی بھائی بھڑک گئے ہیں۔ ناظرین، ریاست اتر پردیش کے سہارنپور سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ شیطان خبیث مردود یتی نرسنگنن کے خلاف سخت کارروائی کی مانگ کو لے کر سہارنپور میں لوگ سڑکوں پر اتر آئے، اور پھر پولیس اور مظاہرین میں آندولن کرنے والوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ پولیس نے مظاہرین پر لاٹھی چارج کیا، نوجوانوں نے پتھراؤ کی کوشش کی، کچھ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان شیطانوں کو، پھر چاہے وہ رام گری جیسا خبیث مردود شیطان ہو یا یہ کتا یتی نرسنگنند ہو، یہ ان خبیثوں کو آخر گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں ڈالا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ جنتا یہ سوال کر رہی ہے۔ اس کا مطلب حکومت چاہتی ہے کہ یہ کتے باہر آزادی سے گھومیں اور مسلمانوں کے جذبات کو اور ٹھیس پہنچے، اور مسلمان مشتعل ہو کر بھڑک کر راستوں پر آئے، ماحول خراب ہو اور اس کا فائدہ حکومت کو ملے۔ تو اب تھانے میں بھی باقاعدہ خبر آ رہی ہے کہ امراوتی میں، ہمارے مہاراشٹر کے امراوتی میں بھی اس کتے پر FIR درج ہوئی ہے۔ پولیس کارروائی کا انتظار اب جنتا کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نرسنگنن کو تھانے پولیس بھی حراست میں لے گی، لیکن اب دیکھنا ہے کہ امراوتی ہو یا تھانے ہو یا اتر پردیش ہو، ان کمینوں کو گرفتار کب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ بھوپال فیکٹری سے 1814 کروڑ روپے کی MD ڈرگز ضبط کی گئی۔ بھوپال، مدھیہ پردیش، یہاں پر بھی BJP کی سرکار ہے۔ گجرات میں جتنی نشیلی چیزیں پکڑی گئی، اڈانی کے پورٹ پر آج تک کے اڈانی سے پوچھا تک نہیں گیا ہے، اور وہ گجرات ہے، گجرات میں تو برسوں سے BJP ہے۔ جی ہاں، تو بھوپال کی ایک فیکٹری سے MD ڈرگ اور اس کا تقریباً یوں سمجھے کہ 1814 کروڑ روپے کا خام مال ضبط کیا گیا ہے۔ گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگوی، یہ گجرات کا گرہ منتری، مسلمانوں پر کارروائی بہت جلدی کرواتا ہے، پتھر پھینکنے پر بھی بلڈوزر چلوا دیتا ہے، مگر یہ اس پر ابھی کارروائی اتنی جلدی نہیں کروائے۔ گجرات کے وزیر داخلہ ہرش سنگوی نے اتوار کو سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جانکاری دی ہے۔ دراصل گجرات ATS اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو دہلی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے منشیات کی اس کھیپ کو ضبط کیا ہے۔
لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب لوگ ہرش سنگوی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ گجرات میں منشیات اور ڈرگس کا بڑا کاروبار ہے، اور اڈانی کے پورٹ پر جو سب جانتے کون ہے اور کس کا سپورٹر اور کس کا فائنینسر ہے، اڈانی سے آج تک کے ہزاروں کروڑ کی منشیات پکڑے جانے پر بھی اڈانی سے آج تک کوئی سوال کیوں نہیں کیا گیا؟ ناظرین، بڑی افسوسناک خبر اس وقت پھر مغربی بنگال سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، 10 سال کی ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادتی یعنی ریپ اور بڑی بے دردی سے اس کے قتل کے معاملے میں مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ CM ممتا دیدی نے پولیس کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا کہ مقدمہ پاسکو ایکٹ کے تحت درج کیا جائے، 10 سال 3 ماہ کے اندر اسے سزائے موت دی جائے۔ بنگال میں 10 سال کی بچی کا ریپ کا معاملہ پھر سامنے آیا ہے۔ ایکچوئل میں پورے ملک میں بچیاں چھوٹی چھوٹی 3 سال اور 4 سال، مہاراشٹر میں بھی BJP کی سرکار ہے، بدلا پور میں اور نہ جانے کتنی جگہوں پر بچیوں کے ریپ ہوئے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ نہیں ہیں۔ یہ BJP سرکار جو بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا کر آئی تھی، سب سے زیادہ 10 سالوں میں جتنے ریپ بیٹیوں کے ہوئے ہیں اتنا 70 سال میں بھی شاید نہیں ہوئے ہوگے۔ خیر، یہ بڑی خبر ہے کہ مغربی بنگال میں 10 سال کی بچی کا ریپ کیس ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے ساتھ زیادتی اور قتل کا معاملے کو لے کر ممتا بنرجی نے پولیس کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ پاسکو ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا جائے اور 3 ماہ کے اندر سزائے موت دی جائے۔ مکتب اور مدرسے والوں کے لیے خوشخبری، ترہاب عربین ڈریس، عربی جبہ، شایان تھوپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ۔ سالانہ پروگرام میں دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں ترہاب عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال۔ ناظرین، ریاست مہاراشٹر کے لاتور سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مہاراشٹر کے لاتور شہر سے میں ایک سرکاری کالج کے ہاسٹل میں رات کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً 50 بیٹیوں کی 50 اسٹوڈنٹس چھاتراؤں کی حالت بگڑ گئی۔ انہیں فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔ یہ واقعہ پورنمل لاہوتی گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج میں پیش آیا۔ اس ہاسٹل میں 324 چھاترائیں رہتی ہے۔ حکام نے بتایا کہ ہفتے کی شام یعنی سنیچر کی شام تقریباً 7 بجے طالبات نے چاول، چپاتی، بھنڈی سبزی کھائی اور دال کا سوپ پیا۔ 8:30 بجے تک ان میں سے بہت سے لوگوں کو بے چینی محسوس ہوئی اور کچھ طلباء نے الٹیاں شروع کر دی۔ اس کی اطلاع ملتے ہی کالج کے پرنسپل نے موقع پر پہنچ کر لاتور کے ولاس راؤ دیشمکھ گورنمنٹ میڈیکل کالج اور اسپتال کے ڈین ڈاکٹر ادے موتے کو اطلاع دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 50 سے زیادہ چھاترائیں بیمار ہیں۔ لاتور میں ہاہاکار ہے۔ 30 اب بھی اسپتال میں ہیں۔ 20 چھاتراؤں کو اسپتال سے علاج کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، یتی نرسنگا نند اس خبیث اس خنزیر کو لے کر پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ اس نے اس سے پہلے بھی مدارس، علماء، مسلمان، قرآن، پیغمبر محمد کے تعلق سے بہت کچھ کہا تھا۔ اسے اس وقت بھی جیل میں ڈالا گیا تھا، مگر پولیس والے ایسے کتوں کی مہمان نوازی سے انداز میں نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پھر بڑھ جاتے ہیں۔ جیل میں آنے کے بعد بھی یہ باز نہیں آتے ہیں۔ خیر، یتی نرسنگ انند اس خنزیر کے خلاف NSA کے تحت یعنی ملک سے غداری، ملک سے بغاوت، کیونکہ ملک کے امن و امان کو خراب کرتا ہے، ہمیشہ کتے پنے کی حرکت کرتا ہے اور ہندو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے رکن پارلیمنٹ اقرا حسن سماجوادی پارٹی اور چندر شیکھر آزاد کا شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور ان دونوں نے اقرا حسن اور چندر شیکھر آزاد نے کہا ہے کہ یتی نرسنگ انند کے خلاف NSA کے تحت کارروائی کی جائے، یعنی اس پر ملک سے غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ ان دونوں نے اس کو ڈھونگی اور پاکھنڈی بتایا ہے۔ اقرا حسن نے نبی کی شان میں کی گئی گستاخی کے الزام میں شدید غصے کا اظہار کیا، اور چندر شیکھر آزاد نے بھی اس خنزیر پر کڑی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، اس وقت نارائن پور، چھتیس گڑھ کے نارائن پور سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر نکسلیوں کا انکاؤنٹر کیا گیا۔ اب خبریں آ رہی ہے کہ انکاؤنٹر میں مارے گئے نکسلیوں میں سے 22 کی شناخت پہچان ہو گئی ہے، اور ماؤں نوازوں پر
तकरीबन 1.70 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान भी किया गया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा सरहद पर गुज़िश्ता जुमा को सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में कई नक्सलियों को 31 नक्सलियों को मारा गया, जिनमें से अब तक 22 नक्सलियों की पहचान शनाख्त हो चुकी है, जबकि बाकी 9 माओ नवाजों की लाशों की शनाख्त का काम जारी है। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सेहत लाए हैं 100% देसी जड़ी बूटियों से इलाज। मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी, खुजली, बवासीर, खूनी मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना। अभी कांटेक्ट।